ناظرین، مرنے کے بعد انسان کے انگوٹھے کیوں باندھے جاتے ہیں؟ مردے کے انگوٹھوں کو آخر کار کیوں باندھا جاتا ہے؟ ایک بھائی نے بڑا پیارا سوال پوچھا ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے پیروں کے انگوٹھوں کو باندھ دیا جاتا ہے، تو کیا ہے اس نے یہ پوچھا ہے کہ آخر کار اس کے پیروں کے انگوٹھوں کو کیوں باندھتے ہیں؟ تو دیکھیے، آج میں اسی کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا کہ پیروں کے انگوٹھوں کو کیوں باندھ دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو اللہ کے کیا ہے فرشتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں، وہ بندے کی روح نکالتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں، روح نکالتے ہیں، روح نکالنے کے بعد ان کے ساتھ کچھ اور فرشتے بھی اور آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ روح نکال کر ان فرشتوں کو دے دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح بندے کی نکالتے ہیں تو اتنی سختی ہوتی ہے، اتنی سختی ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہے جب روح نکلنے کا وقت کیا ہے، روح نکالی جاتی ہے کہ جیسے زندہ بکری سے کھال اتار لی جاتی ہے۔ یعنی کہ زندہ بکری سے جب کھال اتاریں گے تو اسے کتنی تکلیف ہوگی، اسے کتنی مصیبت ہوگی، پریشانی ہوگی۔ تو ایسے ہی ہے جب بندے کی کیا ہے روح نکلتی ہے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کی روح تو ایسے نکال لی جاتی ہے جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے، ایسے نکال لی جاتی ہے جیسے آرام کے ساتھ گندے ہوئے آٹے سے بال کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ لیکن جو گناہ گار بندہ ہوتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے جیسے کہ چڑیا کو آگ پر رکھا جائے۔ جب چڑیا کو کسی چیز پر آگ پر رکھا جائے گا تو وہ کتنی زور سے تڑپے گی، کتنی زور سے وہ کیا ہے بلکے گی۔ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اس چڑیا کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح سے روح جب نکالی جاتی ہے تو مردے کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بندے کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور تیسری حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جب روح نکالی جاتی ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ جسم کے اوپر 300 تلوار سے زخم لگ گئے ہوں، ٹھیک ہے، 300 زخم جسم کے اوپر لگا دیے گئے ہوں، اتنی تکلیف ان 300 زخموں سے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے کیا ہے جب بندے کی روح نکالی جاتی ہے تو پیارے بھائی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور جب تکلیف ہوتی ہے تو جب بندے کی روح نکال لی جاتی ہے، نکالنے کے بعد اس کا جسم کیا ہے جو حرارت کرتا ہے، اس کا جسم جس وقت اس کی روح اس کے بدن میں ہوتی ہے تو وہ اس کا جسم حرارت کرتا ہے، اس کا جسم کیا ہے حرکت کرتا ہے۔ لیکن جب روح نکل جاتی ہے تو اس کا جسم کیا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ بندہ سونے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب بندہ سوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا ہاتھ اگر آپ اٹھا کر ادھر کو رکھ دیں تو ادھر کو آرام کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اگر آپ اس کی ٹانگ کو اٹھا کر ادھر کو رکھ دیں تو آرام کے ساتھ اس کی ٹانگ کیا ہے ادھر کو ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اس کی جو اعضاء ہیں، اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ ان کے اندر سے حرکت کرنا بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جدھر کو اٹھا کر رکھ دیں ادھر کو رکھا جاتا ہے۔ تو کیا ہے وہ ایسی حالت میں جب بندہ سوتا ہے تو آپ ادھر کو بھی اسے کر سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب روح نکل جاتی ہے تو اس کا جسم اتنا ڈھیلا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے حرکت کرنا جسم بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جب آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے تو اس کے کیا ہے یہاں سے لے کر پٹی باندھی جاتی ہے پورے چہرے سے۔ وہ کیوں باندھتے ہیں؟ اور انگوٹھوں کو کیوں باندھتے ہیں؟ وہ اس لیے باندھتے ہیں تاکہ اس کا جو منہ کھلا ہوا ہے وہ بند ہو جائے، تاکہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بند ہو جائیں۔ اور اگر آپ اس کے مردے کے پیروں کو نہیں باندھو گے، مرنے والے کے پیروں کو انگوٹھوں کو نہیں باندھو گے تو اس کی کیا ہے پیر جدا ہونے کا اندیشہ ہے، اس کے پیر کیا ہے پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے میت کے پیروں کو باندھ دیا جاتا ہے، اس کے انگوٹھوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اور اس کے جبڑے کو بھی اس لیے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ اس کا منہ کیا ہے کھل نہ جائے، اور اس کا منہ اگر کھلا ہوا ہوگا تو کیا ہے بند ہو جائے۔ اگر اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں تو کیا ہے لوگ اس کو بند کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کا جسم ایسا ہو جاتا ہے
کہ اس کے اندر پھر دوسری چیز جانے کا بھی اندیشہ ہے، اس لیے پیارے بھائی اس کے مردے کے احتیاط کے ساتھ ساری چیزوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہی مسئلہ تھا جو آپ تک میں نے پہنچایا۔ اللہ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔